ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا روا قافلہ سالار کے ساتھ، قافلہ ہوگا روا قافلہ سالار کے ساتھ۔ اور یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ، کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ، کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ گر مدینے کا تصور ہے تو ظلمت کیسی، گر مدینے کا تصور ہے تو ظلمت کیسی، رابطہ مضبوط رکھ عالم انوار کے ساتھ، رابطہ مضبوط رکھ عالم انوار کے ساتھ۔ اور پل سے مجھ سا بھی گناہگار گزر جائے گا، پل سے مجھ سا بھی گناہگار گزر جائے گا، ہوگی سرکار کی رحمت جو گناہگار کے ساتھ، ہوگی جو سرکار کی رحمت گناہگار کے ساتھ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کے تحت کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ہم ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شب اسرا کے دلہا نوشہ بزم جنت دانائی سبل مولائے گل ختم الرسل آبو خل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات یعنی کہ جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں والہانہ انداز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے پڑے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلي عليه صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ رب کائنات اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور پھل سے اور کچھ مالوں اور جانوروں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان نفوس قدسیہ کو خوشخبری سنانے کا اعلان کیا ہے کہ جو اپنے اوپر مصیبتیں آنے کے باوجود جو صبر کرتے ہیں، چاہے وہ پھر اپنے اولاد کی قربانی دینی یا پھر مال کی قربانی دینی یا پھر اپنی خود اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہو، تو اس کے حوالے سے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ کو جو ہے خوشخبری سنائی ہے۔ آج ہم حضرت سیدنا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے مختصر سا تعارف سنیں گے۔ اللہ مجدول کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، اور ایک طرف سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہوتے ہیں۔ بھائی اس وجہ سے ہیں کہ ابو لہب کی ایک لونڈی تھی، ایک خادمہ تھی جس کا نام صہیبہ بتایا جاتا ہے، تو اس خاتون کا دودھ حضرت امیر حمزہ نے بھی پیا تھا اور اس کی خاتون کا دودھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی پیا تھا۔ اس وجہ سے یہ دونوں بھائی بھی ہوتے ہیں رضائی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو حضرت امیر حمزہ چچا بھی ہوتے ہیں۔ اور حضور نے حضرت امیر حمزہ سے بہت عشق کیا، ایسا پیار کیا کہ آپ دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے چچا کو تو ایمان کی دولت سے نواز دے۔ اس لیے کہ امیر حمزہ یہ جو ہے حضرت عمر بن خطاب کے اسلام لانے سے چند سال پہلے آپ نے جو اسلام قبول کیا تھا، یعنی کہ حضرت امیر حمزہ ایک مرتبہ جو ہے شکار کر کے واپس آ رہے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے کوہ صفا کے پہاڑ پر بیٹھے ہوئے تھے، تو ابو جہل نے جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو گالیاں دینا شروع کی، تو حضور نے جو ہے اس کی ہر ایک بات کو اگنور کیا۔ جب حضور نے اس کی کوئی بات کو اپنے دماغ پر نہ لائے تو اب اس نے کیا کیا، حضور کو پتھر مارنا شروع کیا۔
جس کی وجہ سے حضور جو ہے حضور کا چہرہ جو ہے وہ خون سے لت پت ہو گیا۔ اب حضرت امیر حمزہ جو ہے شکار کے ماہر تھے، شکار کر کے جب واپس آ رہے تھے تو وہ خاتون دو عورتیں جو ہے باتیں کر رہی تھی کہ اگر اس کو پتا ہوتا، یعنی کہ امیر حمزہ کو یہ پتا ہوتا کہ اس کے بھتیجی کے ساتھ ابو جہل نے کیا کیا ہے تو یہ اتنی خوشیوں کے ساتھ یہاں نہ گھومتا۔ جب امیر حمزہ نے یہ سنا تو دوڑتے ہوئے ان خاتونوں کے پاس گئے، ان عورتوں کے پاس، اور جا کر ان سے پوچھا، کہا کہ تم کیا بات کر رہے تھے، ذرا مجھے بتاؤ میرے بھتیجے کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ حالانکہ آپ نے اسلام ابھی قبول نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اپنے بھتیجے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت عشق فرماتے تھے۔ تو بتایا گیا کہ تمہارے بھتیجے کو جو ہے ابو جہل نے مارا ہے، اتنا مارا کہ ان کا چہرہ جو خون سے لت پت ہو گیا۔ آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی، ڈائریکٹ پہنچے حرم پاک میں، ابو جہل کو جو ہے سر پر تلوار کی جو کمان تھی وہ کمان ایسی ماری کہ ابو جہل کا سر جو ہے وہ پھٹ گیا۔ پھٹ کر آپ جو ہے ڈائریکٹ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد عریضہ پیش کیا، کہا کہ اے بھتیجے محمد، خوشخبری ہو تمہیں، اس لیے کہ میں نے تمہارا بدلہ لے لیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو یہ نہیں کہا کہ اے چچا میں خوش ہو گیا، بلکہ یہ کہا کہ چچا میں اس سے خوش نہیں ہوا، میں خوش اس وقت ہوں گا کہ جب آپ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخلہ لے لو گے۔ جب حضرت امیر حمزہ نے یہ سنا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے امیر حمزہ نے کہا کہ بھتیجے اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے کہ میں کلمہ پڑھ لوں تو پھر انتظار نہ کراؤ، مجھے کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخلہ عطا فرما دو۔ پھر اس کے بعد امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخلہ دیا۔ ہم نے بارہا یہ سنا ہے کہ عمر کے اسلام لانے کے بعد ہمارے دین کو جو ہے بہت ہی ترقی ملی ہے، عروج ملا ہے، لیکن امیر حمزہ کے اسلام لانے کے بعد بھی جو ہے ہمارے دین کو بہت ترقی ملی ہے۔ یعنی کہ حضرت امیر حمزہ تو جو عمر بن خطاب سے پہلے اسلام لے آئے تھے، لیکن جب حضرت عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر اس کے بعد عمر نے کہا کہ چلو حضور اب جو ہے سر عام لوگوں کے سامنے جو عبادت کی جائے۔ آج جس طریقے سے ہم مکہ معظمہ میں جہاں لوگ طواف کرتے ہیں، وہاں حضور کے حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے جو ہے عبادتیں کرنا اتنا آسان نہیں تھا، بلکہ چھپ کر لوگ جو ہے عبادت اور ریاضت کیا کرتے تھے، ظاہراً جو ہے عبادت نہیں کی جا سکتی تھی، اس وجہ سے کہ ظاہر سی بات ہے اگر لوگوں کے سامنے کسی غیر مذہب کے سامنے ہم جا کر نعرے تکبیر اور نعرے رسالت کی صدا بلند کریں گے تو وہ ہمیں چھوڑنے والا نہیں، بلکہ وہ ہمارے ساتھ مار پیٹ کرے گا۔ اس لیے کہ کسی کے مذہب کے سامنے ہم اپنے مذہب کو جو ہے فوقیت دیتے ہیں، ترقی دیتے ہیں۔ تو جو ہے جب حضرت عمر بن خطاب نے اسلام قبول کر لیا تو حضور سے کہا کہ چلو اب جو ہے لوگوں کے سامنے سرعام ہم عبادت کریں گے۔ تو جو ہے بارگاہ رسالت سے نکل کر جب وہ قافلہ نکلا تو آگے جو ہے حضور صلی اللہ آگے جو ہے حضرت عمر بن خطاب تھے اور بیچ میں صحابہ اکرام تھے اور آخر میں حضرت امیر حمزہ تھے، اور دونوں کے ہاتھوں میں حضرت عمر بن خطاب اور حضرت امیر حمزہ کے ہاتھ میں تلوار تھی، اور دونوں صحابہ یہ اعلان کرتے جا رہے تھے کہ کس کے اندر طاقت ہے جو اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، کس کے اندر ہمت ہے جو اپنی اولادوں کو جو ہے یتیم کرنا چاہتا ہے، کس کے اندر ہمت ہے کہ جو اپنے رشتہ داروں سے دوری اختیار کرنا چاہتا ہے۔ اگر کسی کے اندر ہمت ہے تو وہ ہمارے سامنے اور ہم سے مقابلہ کرے۔ اس طریقے سے حضرت عمر بن خطاب اور حضرت امیر حمزہ کے اسلام لانے کے بعد جو ہے ہمارے دین کو بہت ہی فوقیت ہوئی ہے۔ اور حضور کو حضرت امیر حمزہ سے کیسی محبت تھی آپ کہ ایک صحابی رسول حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس تشریف لائے اور حضور سے پوچھا، کہا کہ میرے یہاں اللہ نے جو ہے اولاد عطا فرمائی، بیٹا عطا فرمایا، تو آپ مجھے کوئی اچھا نام عطا فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنے بیٹے کا نام حمزہ رکھو، اس لیے کہ میرے چچا کا نام حمزہ ہے اور یہ نام مجھے بہت ہی پسند ہے۔ اس سے پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ بزرگوں سے اور سادات جو بڑی ہستیاں ہیں ان سے جا کر نام لینا یہ بھی صحابہ اکرام کی ایک سنت ہے۔ اور یاد رکھیے یارو، یہ جو ہے اچھے نام رکھوانا یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی جو صحابہ کی سنت ہے تو یہ ہمیں کرنا چاہیے، اس چیز کو ہمارے اندر بھی لانا ہوگا تاکہ اس نام کی برکتوں کی وجہ سے اللہ ان کا کردار، ان کا کیریکٹر ہماری اولاد کے اندر جو ہے رائج فرمائے گا۔ تو خیر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شہادت پڑھ کے جو ہے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں۔ جنگ بدر جب رمضان المبارک میں جو 17 رمضان کو جنگ بدر ہوئے تھے، اس جنگ بدر میں کفار جو
مکہ کے جو بہت ہی بڑے گنڈے لوگ تھے ان کو مارا گیا تھا، قتل کر دیا گیا تھا. اس میں سے عتبہ نامی ایک شخص کو مارا گیا تھا، قتل کر دیا گیا تھا. جب کفار کے سامنے صحابہ کرام کو رکھا گیا کہ ان سے جو ہے جنگ کی جائے، تو جو گنڈے لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، انہوں نے کہا، جنگ بدر کا یہ قصہ ہے کہ ان کو ہمارے سامنے نہ لاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، بلکہ جو تمہارے بڑے سردار ہیں جن کی طاقت بہت ہی زیادہ ہے ان کو ہمارے سامنے لاؤ. تو اس وقت جو ہے مولا کائنات علیہ السلام اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اور حضرت عتبہ عبیدہ بن حارث، ان تینوں صحابہ کرام کو جو ہے جنگ بدر میں سامنے رکھا گیا تھا. اب یہ لوگ تو بڑے ماہر تھے، طاقتور تھے، اس لیے کہ حمزہ کا مطلب بھی شیر ہوتا ہے. حضرت امیر حمزہ نے جو ہے عتبہ کو قتل کیا تھا. اب عتبہ کون ہے؟ عتبہ کی بیٹی کا نام ہندہ ہے اور ایک جبیر نام کا ایک بندہ ہے. اب یاد رکھیں یہ جن لوگوں کا میں نام لے رہا ہوں ان لوگوں نے جنگ احد کے بعد کلمہ پڑھ لیا تھا، اسلام قبول کر لیا تھا. لیکن بتانا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کی قربانی دینے کے بعد بھی حضور نے معاف کرنے کا سبب ہمیں سکھایا کہ ہر حالت میں معاف کرنا سیکھو. تو عتبہ کی بیٹی کا نام ہندہ تھا اور ایک جبیر نام کا بندہ تھا جس کا ایک بیٹا یا اس کا باپ یا اس کے رشتہ دار میں سے کوئی ایک بندہ جو ہے جنگ بدر میں قتل کر دیا گیا تھا. اب ان لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ اب جب بھی جنگ ہوگی تو ہم ہمارا بدلہ امیر حمزہ سے ضرور لیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے خاندان کو جو ہے قتل کیا ہے، جب بھی ہوگا ہم ان کا بدلہ ضرور لیں گے. اب وقت گزرا، جب جنگ احد کا میدان کا جنگ احد کا وقت آ گیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان کر دیا. صحابہ کرام جنگ کے لیے آ گئے. آنے کے بعد جو ہے یہ جو جبیر نام کا جو بندہ تھا جس کے رشتہ دار میں سے کسی بندے کو قتل کیا تھا، اس کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا وحشی. اس کو جو ہے لالچ دی، کہا کہ اگر تم نے امیر حمزہ کو مار ڈالا، قتل کر دیا، تو میں تجھے تجھے آزاد کر دوں گا. پھر اس کے بعد عتبہ کی جو بیٹی تھی ہندہ، جس کو عتبہ کو قتل کر دیا تھا، تو ہندہ نے کیا کہا کہ اگر تم نے امیر حمزہ کو قتل کر دیا تو میرے پاس جتنے بھی ہیرے جواہرات، چاندی، سونا، جو کچھ بھی ہے وہ میں تجھے عطا کرتا ہوں، ساری چیزیں میں تجھے دے دوں گی. اب وہ لالچ میں آ گیا. اب جو وحشی کا بندہ تھا، وحشی جو تو ایک غلام تھا، اس کو صرف لالچ تھی کہ مجھے بہت ساری رقم ملنے والی ہے، ورنہ اس کا جو ہے جنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا. بس اس کو لالچ ہو گئی تھی کہ مجھے آزادی مل جائے گی اور آزادی ملنے کے بعد بہت سارے ہیرے اور جواہرات مل جائیں گے. اب جنگ بہت قائم ہو گئی، جنگ شروع ہے، لگاتار جو ہے کفار بھی قتل ہو رہے، ہمارے صحابہ بھی جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ نے بھی جو ہے جام شہادت نوش فرمایا تھا. اب جو یہ وحشی بندہ تھا وہ لوگوں سے پوچھتا جا رہا تھا، کہا کہ امیر حمزہ کون ہے، امیر حمزہ کون ہے، امیر حمزہ کون ہے. تو کسی نے بتایا وہ دیکھو فلاں بڑے حسین و جمیل، خوبصورت، قد ان کا جو ہے بہت ہی لمبا ہے، وہ امیر حمزہ ہے. اب جو وحشی بندہ تھا وہ تیر کا چلانے میں، یہ نیزہ چلانے میں بڑا ماہر تھا. وحشی بندہ تھا جاؤ، وہ نیزہ چلانے میں بڑا ماہر تھا. امیر حمزہ قتل کر لوگوں کو جو ہے یہ کفار کو واصل جہنم کرتے جا رہے تھے. اب ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر جو زمین تھی، زمین وہ پتھریلی زمین تھی، تو ایک جگہ اونچی تھی اور تھوڑی سی جگہ نیچی تھی، جس کی وجہ سے کفار کو قتل کرتے کرتے امیر حمزہ جو ہے نیچے گرے. نیچے گرنے کی وجہ سے آپ نے جو یہ جسم پر جو جنگ کا لباس پہنا تھا وہ لباس یہاں سے پھٹ گیا. پھٹنے کی وجہ سے جیسے ہی وحشی نے یہ دیکھا کہ امیر حمزہ کا لباس پھٹ گیا تو اس نے اس نیزے کو گھمایا. نیزہ مطلب سمجھتے ہیں وہ جو تیر آتا ہے نا، تیر اس طریقے کا ایک خنجر آتا ہے جس کے جو ایک طرف سے لکڑی ہوتی ہے اور ایک طرف سے جو کہ لوہا ہوتا ہے، بڑا ہی تیز لوہا ہوتا ہے. اب اس نے اس نیزے کو گھمایا. نیزہ گھماتے گھماتے وہی نیزہ حضرت امیر حمزہ کے ناف کے نیچے لگا. ناف کے نیچے جیسے لگا تو امیر حمزہ زمین پر تو پڑ ہی گئے تھے. اب ان کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ جو ہے کھڑے ہو سکے اس میں، لیکن انہوں نے بھی جو ہے ایک آواز لگائی، اتنی تیز آواز لگائی کہ آپ نے جو ہے وہیں پر جام شہادت نوش فرما لیا. آپ نے تلوار کی بھی بلندی کی، لیکن جنگ کا ماحول ایسا تھا کہ افراتفری کا ماحول تھا، کون جو ہے اس میں سامنے آتا. امیر حمزہ زمین پر گر گئے، جام شہادت نوش فرما لیا. اب جو وہ وحشی بندہ تھا دوڑتا ہوا کس کے پاس گیا؟ جس نے اس کو لالچ دی تھی، عتبہ کی جو بیٹی تھی ہندہ، اس کے پاس گیا. اور پھر جبیر نام کا جو بندہ تھا اس کے پاس گیا، کہا کہ جاؤ دیکھو میں نے تمہارا قتل مکمل کر دیا، تمہارا کام جو تھا وہ میں نے مکمل کر دیا ہے.
دوڑتے ہوئے گئے تو وہ جبیر نام کا بندہ، حضرت جبیر نام کے بندے اور ہندا نام کی عورت آئی اور آنے کے بعد دیکھا کہ ظاہر سی بات ہے امیر حمزہ کو جو اس کو قتل کرتے ہیں۔ اب اس نے جو ہے کیا کیا، ہندا نے جتنے بھی ہیرے اور جواہرات سونے اور چاندی تھے وہ سارے کے سارے وحشی کو دے دیے اور جبیر نام کے بندے نے جو ہے وحشی کو آزاد فرما دیا۔ اب جو وہ ہندا تھی، حالانکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن اس نے امیر حمزہ کے جسم کی ایسی حالت کی تھی نا یارو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے چہرے کو اپنے سامنے نہیں دیکھ سکتے، اس طریقے سے ان کی حالت کی گئی تھی۔ اس خاتون نے جو ہے حضرت امیر حمزہ کے سینے پر بیٹھی، بیٹھنے کے بعد حضرت امیر حمزہ، جو اس کے پاس خنجر تھا، خنجر چاقو، اس چاقو سے اس خاتون نے حضرت امیر حمزہ کے ہونٹ کو کاٹا گیا، امیر حمزہ کے ہونٹوں کو کاٹا، کاٹنے کے بعد اسی خاتون نے حضرت امیر حمزہ کے کان کو کاٹا، پھر اسی خاتون نے حضرت امیر حمزہ کے ناک کو کاٹا، پھر اس کے بعد امیر بات وہی خاتون پھر وحشی سے گئی تھی، کہا کہ مجھے امیر حمزہ کا سینہ چیر کر دے، پھر اس وحشی نے جو امیر حمزہ کا سینہ چیرا، سینہ چیرنے کے بعد وہ جو جسم کے اندر سے جو ہے ایک چیز نکالی گئی، اس چیز کو نکالنے کے بعد اس ہندا نے جو ہے یہ کلیجے کو نکالا، امیر حمزہ کے جو ہے سینہ چیرنے کے بعد کلیجے کو نکالا، نکالنے کے بعد اس ہندا نے حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ کے کلیجے کو اپنے منہ سے چبایا، چبانے کے بعد کچے کلیجے کو چبایا اور چبانے کے بعد اس کو منہ سے نکالا، جتنا بھی ان کا جو ہے کلیجہ تھا اس کو چبایا، چبانے کے بعد جو ہے اس خاتون نے امیر حمزہ کے جتنے بھی اعضاء تھے، کان تھے، ناک تھے، ہونٹ تھے، اس کا اس نے ایک ہار بنایا، ہار بنانے کے بعد اپنے گلے میں لگایا، گلے میں لگانے کے بعد پورے مکے میں اس نے اعلان کیا کہ دیکھو میں نے اپنے رشتہ دار، اپنے خاندان والوں کا بدلہ لے لیا۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امیر حمزہ کے لاشے پر تشریف لائے تو حضور رونے لگے، ایسا روئے حضور یارو کہ دوسروں کا غم دور رہ گیا، صحابہ جن کے صحابہ کے رشتہ دار جو انتقال کر گئے تھے، جو انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا تھا، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ کے غم میں شریک ہونے لگے۔ اسی دردناک شہادت تھی یارو کہ امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے جو ہے 15 شوال المکرم حضرت امیر حمزہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان لوگوں کو قید کر دیا گیا، جبیر جو اور ہندا اور وحشی نام کے بندوں کو قید کر دیا گیا۔ قید کرنے کے بعد دیکھو حضور کے رحم دلی کیسی ہے یارو، حضور کے ایک ایک ادا پر ہماری جان نچھاور ہو جائے یارو، اس لیے کہ ان کو اللہ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا لباس پہنا کر دنیا میں جلوہ گر فرمایا۔ ان کے سامنے ہماری اوقات کچھ نہیں ہے یارو، ہم تو کیا، ہم سے بڑھ کر بھی اگر کوئی ہو تو حضور کے سامنے ان کی جوتیوں کی مٹی کے برابر بھی نہیں۔ وہ اللہ نے شان اور رحمت والے نبی ہم لوگوں کو عطا فرمائے۔ ان لوگوں کو قید کر لیا گیا، قید کرنے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، کہا کہ بتاؤ کیا تمہارے ساتھ کیا جائے جس کی وجہ سے تم نے میرے چچا کو قتل کیا، اس کی معافی تمہیں مل سکے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں معاف کر دو، اگر تم جو کچھ بھی مانگو گے ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ نہیں چاہیے، بس تم کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخلہ لے لو، صرف تم کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخلہ لے لو، میرے لیے سب سے بڑی خوشی یہ ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سگے چچا کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اور قتل بھی کر دیا اور ایسی دردناک شہادت کی یارو کہ صرف آج ہم سنتے ہیں تو ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور نے ان اپنے چچا کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے قتل دیکھتا ہوا، اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ ان لوگوں نے جو ہے میرے چچا کو قتل کیا۔ جب ان لوگوں نے کہا کہ ہاں حضور ہم کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ جتنے بھی لوگ تھے اپنے چچا کے قتل قاتل تھے، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سارے لوگوں کو معاف فرما دیا، سارے لوگوں کو معاف فرما دیا۔ اس سے پتہ یہ بھی چلتا ہے یارو کہ معافی یہ ایسا ایک لباس ہے یارو کہ معافی اگر انسان اپنے اندر اپنا لے، یاد رکھو یارو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا قرب بہت ہی جلد عطا فرماتا ہے۔ بہت ہی بہترین لباس ہے یار معافی، اتنا اچھا لباس ہے کہ انسان اگر اس کو اپنے اندر اپنا لے نا یار تو اللہ پھر اس کو اس وقت قرب اتنا عطا فرمائے گا تو پھر دنیا مل کر بھی اس کو مٹا نہیں سکتی۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی سیرت سے آج ہم نے کچھ چیزیں سیکھی۔ اللہ مجتبی کریم سے دعا کرتے ہیں اللہ مجتبی کریم جو کچھ بھی سنا اس پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ توسل سے معاف فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔
جن صراط کی سنت باقی ادا فرما لے اور کھڑے ہو کر سب کو درست کر دے.